اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی سورہ لقمان کا پہلا رکوع جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس میں سے کہ وہ اس آیت کا انالیسز شروع کریں۔ جی رول نمبر 10 شروع کریں آیت کا انالیسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں حصول علم القرآن کی سعادت نصیب کی، اور اس سلسلے میں معلم لسان القرآن سر عامر سہیل کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اور آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 11 کا تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت سر کر چکے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ھذا سے من دونہ تک ایک حصہ، جی ماشاءاللہ، اور بل الظالمون سے فی ضلال مبین تک دوسرا حصہ۔ پھر اب جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جی ھذا خلق اللہ یہ ایک ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ فارونی ماذا یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ جب وقف کی علامت کے اندر آپ پارٹس بنانا چاہیں نا تو پھر کوشش کریں کہ جہاں پر حرف عطف آ رہا ہے نا وہاں تک پارٹ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پر میں نے اس لیے اوکے کیا آپ کا کہ فا آ گیا تھا، اور فا عطفہ ہوتا ہے عموماً، تو اس لیے میں نے اسے الگ کر لیا۔ لیکن ماذا کے بعد جو ہے یہ خلق الذین من دونہ ہی جو ہے نا یہ اسی کا حصہ لگ رہا ہے، صحیح ہے؟ اس لیے اسے الگ نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح ہم الگ کرنے لگے نا تو پھر ھذا کو ہم الگ کریں گے، پھر خلق اللہ کو الگ کر لیں گے، اس طرح تو پھر بہت زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بس یہاں تک ہم جو ہے اس کو اکٹھا رکھیں۔ جی، ھذا خلق اللہ اگر ہم اس حصے کو دیں تو اس میں تمام اسم ہیں۔ ھذا خلق اللہ یہ تینوں اسم ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر ہے، اور اس میں اشارہ قریب ہے، اور یہ مبنی ہوتے ہیں، اور جملے میں مبتدا بن کر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اس کا اعراب محلن ہوگا، یہ محلن مرفوع ہے۔ جی محلن، محلن، جی محلن، محل کہتے ہیں نا، محل، صحیح ہے؟ تو اسی سے محلن مرفوع ہوگا۔ جی جی یہ محلن مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد آگے خلق اللہ، خلق آ رہا ہے، خلق خا لام اور قاف کے مادے سے ہے، یہ اس میں مصدر ہے، اور اس کا معنی یعنی کسی شے کو عدم سے وجود دینا، اور یہ لفظ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، بطور مصدر بمعنی پیدا کرنے کے، بطور اسم ذات بمعنی پیدائش کے، اور بطور اسم مفعول بمعنی مخلوق کے۔ یہاں پر یہ بطور اسم مفعول بمعنی مخلوق کے استعمال ہو رہا ہے، اور مضاف ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی جملے میں مضاف آتا ہے تو آگے ترکیب میں اس کا مضاف الیہ ضرور ہوگا، لہٰذا اللہ آگے اس کا مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہو اب گیا۔ ہم آتے ہیں لفظ اللہ کی طرف۔ لفظ اللہ اس میں جلالہ اس میں ذات ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے اس میں مفعول خلقو کے لیے، اور یہ حالت جر میں ہے، اور مضاف الیہ مل کر خبر بن رہے ہیں مبتدا ھذا کے لیے، اور یہ مل کر مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ استنافیہ ہے، لہٰذا اس کا اعراب نہیں ہوگا، یعنی یہ جملہ لا محل لہا من الاعراب۔ جی ماشاءاللہ جی، ھذا خلق اللہ ایک جملہ ہو گیا جی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا آپ ترجمہ بھی کر دیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں اتھینٹک ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ھذا یعنی یہ خلق مخلوق کے معنی میں، اور اللہ یعنی بالکل ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ جی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اب فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، استاد ہم نے فارونی ماذا پہلے بنایا تھا تو اس کے حساب سے ہم نے حروف اور اسماء الگ کیے تھے، لیکن ابھی بھی ہم گن کے نہیں بتا سکتے، ویسے ہی بتا دیتی ہوں۔ حروف اس میں فا ہے، نون وقایا ہے، ٹھیک ہے، اور ماذا ہے، اور من ہے۔ ماذا کو آپ حرف کنسیڈر کر رہی ہیں؟ معذرت، یہ تو اسم ہے، اسم ہے، جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک فا آپ نے حرف بتایا ہے، ایک آپ نے نون وقایا کو بھی حرف بنایا ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے،
اور ایک آپ نے من حرف جر کو حرف کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے. اور 2 فعل ہیں وہ بھی بتا دیجئے ساتھ ہی. ایک ارو ارو، جی ارو جی آ گیا نا، بس ارو فعل آ گیا اور خلا کا اور دوسرا فعل ہو گیا ماشاءاللہ. اور باقی جو کچھ ہے وہ اس میں فَأَرُونِی ہم بتا رہے تھے، اور فا یہاں پہ حرف عطف ہے، اور میں یہی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ فا ہے فصیحہ ہے یا حرف عطف والی فا ہے. یہ اگر انالیسس والوں نے اسے فا فصیحہ کہا ہے تو میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے پہلے کہ اسے یا تو فا جی فصیحہ کہا جاتا ہے یا پھر فا فصیحہ کہا جاتا ہے. یہ اصل میں جی اس جواب و شرط یا جزا پہ داخل ہوتا ہے جس کی شرط محذوف ہوتی ہے. یعنی شرط والا جملہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور ایک شرط والا جملہ جو ہر جگہ پر فٹ بیٹھ سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اذا یا ان کان الامر کذالک. یعنی پھر اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو اب یہ جو آگے آ رہا ہے فا کے بعد ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ جواب الشرط کہلائے گا. پھر شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. تو اگر فا کو فصیحہ مانا گیا ہے تو اس سے پہلے ہم ایک شرط کو محذوف مانیں گے جس کا پھر جواب جو ہے وہ ارونی سے شروع ہو رہا ہے. جی جی جزاک اللہ. جی اب یہ ارونی فعل کے بارے میں، یعنی ارو یہ فعل ہے، فعل یہ باب افعال سے ہے، اور اس کے حروف مادہ را الف یا ہے، اور اس کا معنی یعنی بصارت و بصیرت کے ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا یا ذہن سے دیکھنا یا سمجھنا. یہ باب افعال ثلاثی مجرد فی کے باب سے ہے. فعل امر کا باب صیغہ ہے، فعال فعل امر ایک منٹ، باب فعال ثلاثی مجرد فی، یہ کچھ ٹرمینالوجی نئی نہیں آ گئی. مزید فی. جی 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 مزید فی. اوکے اور جی. فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جمع ارو مذکر حاضر صیغہ ہے. یہ ارآیا جو کہ لال ہوا، ارا بنا، اور ارا یوری، اور تری سے پھر تری یونا لال ہو کر کے ترونا بنا، اور پھر اس سے یہ فعل امر کا صیغہ بنا، یعنی کہ ترونا سے ارو بنا. جی میں تھوڑا سا اس کو ذرا مزید واضح کر دوں کہ را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، اور باب فعال میں جب یہ گیا تو یہ بن گیا جی افعلا کے وزن پہ ار آیا، ماضی ار آیا اور مضارع یور ایو. باب فعال میں جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو جو حمزہ ہے یہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ار آیا یہ بن گیا جی ارایا، اور یور ایو یہ بن گیا یوریو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب ناقص کے قواعد اپلائی کیے تو یہ بن گیا جی ارا یوری، ارا یوری. اچھا یوری، اب ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو باب فعال کا جب بھی فعل امر بنایا جائے گا، میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اس میں جو ماضی میں زائد حمزہ استعمال کیا جاتا ہے نا، اس کو مضارع میں بھی شو کر کے فعل امر بنایا جاتا ہے. جی جی تو گویا یہ بن گیا جی ارا یو اری، ارا یو اری. یو اری سے تو اری واحد کا صیغہ اور جمع کا صیغہ بن گیا تو اری یونا. اب تو اری یونا میں ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، جس میں سے مادے کا حرف علت یا ڈراپ کر دیا جائے گا اور پیچھے حرکت جو ہے وہ صیغے کے حرف علت کے مناسب لگا دی جائے گی جو کہ پیش ہوگی. تو یہ بن جائے گا تو ارونا، تو ارونا. اب جب اس پہ فعل امر کے قواعد اپلائی ہوں گے تو پہلا قاعدہ اس کو جب اخف کریں گے تو نون ڈراپ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا تو ارو، نون ڈراپ ہو گیا، الف لکھا گیا. اس کے بعد جب علامت مضارع ہٹائیں گے تو پیچھے بچ گیا جی ارو، ارو. تو یہ ارو اس طرح بنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر الف لکھا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر الف نہیں لکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اس وقت نہیں لکھا جاتا جب مفعول بہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگر یہاں پر مفعول بہ جو ہے وہ کوئی اسم ظاہر ہوتا تو ارو کے آخر میں آنے والا الف لکھا جاتا. اب چونکہ یائے متکلم استعمال ہو رہی ہے ایز اے مفعول بہ تو اس لیے وہ الف لکھا نہیں جا رہا. تو ارو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ یہ اس طرح بنا، اور ارو کا ترجمہ ہوگا تم سب دکھاؤ. اب جو یہ دکھانا فعل ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو دکھانا
اور کوئی چیز دکھانا. تو اب ہمیں دونوں مفعول چاہیے, کس کو دکھاؤ اور کیا دکھاؤ. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اب جو پہلا مفعول ہے مجھ کو دکھاؤ, وہ آ رہا ہے نون وقایا کے بعد, صحیح ہے. اور نون وقایا یہاں پر کیوں لگا ہوا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ فعل کے بعد, چاہے فعل ماضی ہو, چاہے فعل مضارع ہو, چاہے فعل امر ہو, جب بھی ضمیر منصوب متصل یا متکلم استعمال ہوتی ہے تو نون صاحب بیچ میں ضرور آتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ میں نے سارا کھول کے آپ سب کے سامنے رکھ دیا ہے, تو یہ مزید کھول دوں تو یہ دیکھیں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ارو فعل با فاعل فعل امر ہو گیا, نون وقایا ہے, اور یا متکلم جو ہے یہ مفعول اول ہے, ضمیر منصوب متصل. تم سب دکھاؤ مجھے. اب کیا دکھاؤ, دوسرا مفعول چاہیے, وہ ہم بنائیں گے ماذا خلق الذین من دونہ, اس لیے میں نے اس ماذا خلق الذین من دونہ کو الگ نہیں کیا تھا. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی الحمدللہ. جی. اصل میں سر میں نے آپ کی لائیو کلاسز بہت کم لی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے, ادھر کا ٹائم میچ نہیں کر پاتے ہیں ہم, لیکن آپ کے یوٹیوب کے لیکچرز ہم نے کافی زیادہ سنے ہیں اور بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا ہے, اور پہلی ہی دفعہ میں اس طرح سے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا. بلکہ یہ ساری لائیو کلاسز تو میں لیتا ہی نہیں ہوں, میری خوش قسمتی میں کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں لے رہا ہوں, ان کے ساتھ میرا یہ دوسرا سیشن ہے. تو باقی جو ہے سارے لیکچرز ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہیں, اور مجھے خود پڑھانے کا اصل مزہ جو ہے وہ سامنے آ کر ہی آتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی بات کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں. اس طرح تو اب مجھے بالکل کچھ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے کیا ایکسپریشنز ہیں, آپ کے تاثرات کیا ہیں, میں جو بات بتا رہا ہوں وہ آپ کو کس درجے میں سمجھ آ رہی ہے. بس ہم بالکل بلائنڈ جو ہے وہ ایک کلاس لے رہے ہیں, لیکن بہرحال اب کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے, تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ کار جو ہے اختیار کیا. بہت کچھ ہے, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا کرے, اور اس کی جگہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے, یہ ایسا کام ہے. جزاک اور اللہ خیر. جی بسم اللہ, مفعول جی جو ثانی ہے اس کو انالائز کریں. فارونی دو مفعولوں کو چاہتا ہے, اور اس میں ایک تو یہ یا متکلم کا ہو گیا, اور ایک ماذا بھی, لیکن جی جو بھی آپ بتا رہے تھے ماذا بھی مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہم بنا دیں گے نا, قائم مقام نہیں ہوتا, یعنی اس کو ہم بنا دیں گے کیونکہ ہمیں دوسرا مفعول چاہیے. اب یہ جو ماذا خلق الذین من دونہ ہے نا, اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پہلے ہم کریں گے کہ یہ ماذا ہے کیا. جی ماذا ویسے اس میں استفہام ہے, اور یہاں پہ محل منصوب ہے, اور یہ ارونی کے لیے آگے مطلب یہ بن جاتا ہے, مفعول بن جاتا ہے, لیکن آگے یہ خلقہ کے لیے بھی مفعول مقدم بن رہا ہے. تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح کر لینا کہ اب ارونی کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اب ہم صرف ماذا خلق الذین من دونہ ہی کو انالائز کر رہے ہیں. اس میں ماذا, پہلی بات تو یہ کہ یہ آسان بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ما پلس زا ایک ہی کلمہ ہے ماذا, اس کو الگ الگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے اسماء استفہام میں ما کو الگ سے پڑھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر ماذا استعمال ہوا ہے تو اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں, جی یہ زا کیا ہے. اس کو ایک ہی لفظ ہم کنسیڈر کریں گے کہ کویسچن کے لیے جس طرح ما استعمال ہوتا ہے اسی طرح ماذا بھی استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ ماذا جو ہے یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بس قرآن مجید میں ہے یسألونک کا ماذا ينفقون, تو ينفقون فعل ہے, اس سے پہلے ماذا آ رہا ہے. یہاں پر خلا کا فعل ہے, اس سے پہلے ماذا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ماذا اس میں استفہام ہے, صحیح ہے. اور اسماء استفہام جو ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں, یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں, اس لیے اس کو ہم نے شروع میں رکھا ہوا ہے. اب یہ بن کے آ رہا ہے, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. اب آپ آگے چلیں فعل کی طرف. خلا کا فعل ہے ثلاثی مجرد, اور فعل ماضی مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے, فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. باب نصرہ ینصر سے ہے, خلق یخلق, اور یہ خا لام اور قاف کے مادے سے ہے, فعل مبتدی ہے, اور اس کا معنی یعنی یہ پہلے بیان ہو چکا, یعنی کسی شے کو عدم سے وجود دینا. اب یہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہ پہلا صیغہ ہے, تو چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو, اس کا جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ آتا ہے تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, جی آگے تو آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ خلقہ کا فعل کیا ہے, اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے یا آگے ہم فاعل کو بنا سکتے ہیں. اس کا فاعل آگے ہے جو کہ الذین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الذین اس کا اس میں فاعل ہے, اور الذین اسماء موصولہ میں سے ہے. چونکہ اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں تو اس کی وضاحت کے لیے آگے ایک جملہ صلۃ الموصول آتا ہے, ماشاءاللہ, اور وہ کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے, کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے, اور کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے. اور اسماء موصولہ تمام مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کے. مثنیٰ کے. جی
مسلمان کے. جی من دونہی، دونہی میں دونہی مضاف مضاف الیہ ہو رہے ہیں اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو رہے ہیں اپنے حرف جر من کے لیے. ماشاءاللہ. اور من دونہی جار مجرور مل کر یہ شبہ جملہ بن رہے ہیں، یعنی یہ صلۃ الموصول بن رہے ہیں اپنے اسم موصولہ الذین کے لیے. ماشاءاللہ اور بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صلہ موصول یہ دونوں مل کر کے اس جملے کا حصہ بنتے ہیں. جی جملے کا کیا حصہ بن رہے ہیں؟ یہ اس میں فاعل بن رہے ہیں. اس میں فاعل نہیں، فاعل بن رہے ہیں. فاعل جی 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 اس میں فاعل اور چیز ہے. جی فاعل اور چیز ہوتی ہے. یہ خلق فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں الذین من دونہ، یعنی الذین من دونہ فاعل بن رہا ہے خلق فعل کے لیے. اب الذین اپنے صلۃ الموصول سے مل کے فاعل بن رہا ہے، لہٰذا ہم الذین کو محلاً مرفوع کہیں گے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب خلق الذین من دونہ کا ہم ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ ان لوگوں نے اس کے علاوہ پیدا کیا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ان لوگوں نے اسے چھوڑ کر پیدا کیا کیا پیدا کیا کیا. اب یہ جو کیا لفظ ہے صحیح ہے، یہ ہے اس میں استفہام جو کہ ماضا ہے. وہ اب آنا چاہیے تھا فاعل کے بعد ماضا اینڈ پہ، یعنی خلق الذین من دونہ ماضا. لیکن چونکہ اسماء استفہام جو ہیں یہ کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس ماضا کو ہم نے بالکل شروع میں رکھ دیا کہ ماذا خلق الذین من دونہ. تو ماذا مفعول بھی تھا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے محلاً منصوب. کلیئر ہو گیا. اب خلق فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ارو فعل کے لیے دوسرا مفعول بنے گا. پھر ارو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب الشرط یا جزا بن جائے گا ایک محذوف شرط کے لیے. پھر وہ محذوف شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی کوئی چیز سوال کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو کر لیں، نہیں تو ماشاءاللہ آپ نے انالیسس بالکل ٹھیک کیا ہے، کوئی اس میں غلط نہیں تھا الحمدللہ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بل یہاں پہ حرف عطف ہے اور اس کا کام ہے کہ یہ معطوف علیہ سے حکم کو سلب کر کے معطوف کے لیے جاری کرتا ہے، اور اگر نفی یا نہیں کے بعد واقع ہو تو مکمل طور پر لیکن کی طرح کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر تو یہ فعل امر کے بعد آیا ہے بل، تو یہ معطوف علیہ سے حکم کو سلب کر کے معطوف کے لیے جاری کرے گا. آگے الظالمون فی ظلال مبین، الظالمون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، رفعی حالت میں ہے، اور یہاں پہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. فی حرف جر ہے، ظلال مبین میں ظلال موصوف مبین اس کی صفت واقع ہو رہے ہیں اور یہ مجرور ہو رہے ہیں اپنے حرف جارہ فی کے لیے، اور جار مجرور مل کر خبر واقع ہو رہے ہیں اپنے مبتدا الظالمون کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر یہاں پہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. اور الظالمون ظلمہ کے مادے سے ہے، ظلمہ یظلم ظلمن، اور اس کا معنی یہ کہ کسی کا حق چھیننا اور یعنی ظلم کرنا اور کسی شے کو اس کے قائم مقام سے ہٹانا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے ضلال یعنی جو ہدایت کے اگینسٹ میں، یعنی کہ ہدایت کے مقابل میں گمراہی کے معنی میں آتا ہے ضلال، اور یہ ذلہ یذل ضلالن سے ہے، یعنی جو گمراہی کے معنی میں ہے. اور جو فعل ہے اس کے مادے پر ہم بات کریں گے، اس کے باب پہ بات کریں گے. جو اسماء ہیں جو اس میں فاعل ہیں یا اس میں مفعول ہیں، صحیح ہے، یا اس میں تفضیل ہے یا صفت مشبہ کے صیغے ہیں، ان کے مادے پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو الظالمون چونکہ اسم الفاعل ہے، صحیح ہے، فاعل ان کے وزن پہ ظالمون ہے، تو اس لیے اس پہ ہم بات کر سکتے تھے، آپ نے کر دی ماشاءاللہ. لیکن اب ضلال پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، صحیح ہے. مبین پہ ہم بات کریں گے کیونکہ مبین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، با یا نون مادہ باب فعل ابانا یبینو، اس سے مبینون، ٹھیک ہے، واضح کرنے والا. تو باقی دلال جو اسم ہے اس کے زیادہ مادہ بتا دیں جی، اس کا دعاد لام لام اس کا مادہ ہے اور اس سے یہ اسم ہے. کلیئر ہو گیا. باقی جو ہیں اس میں آپ مزید بتا سکتی ہیں کہ جی مبین جو ہے یہ با یا نون مادے سے اسم الفاعل ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے. اس طریقے سے مختصر بات ہوگی
اور سمجھ میں آنے والی بات ہوگی، اسٹوڈنٹس کو پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ اب اس میں آپ نے بل کو ذرا دوبارہ بتائیے گا، آپ نے بل کو کیا مانا ہے تاکہ میں اس پہ مزید اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر دوں. بل یعنی یہ حرف عطف ہے، عطف ہو رہا ہے پچھلے جملے پر جو پیچھے بیان ہوا ہے، خلق الذین من دونہ. اچھا چلیں وہ چھوڑ دیں اس کو، یہ جملہ استنافی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. بل بنیادی طور پہ حرف اضراب ہے. اضراب کے لفظی معنی ہے مڑ کر پرے چلے جانا، کسی چیز سے الگ ہو جانا یا چھوڑ دینا. بل لفظ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اس کا استعمال بطور حرف عطف ہوتا ہے، اور بطور حرف عطف جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ مفرد پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر مفرد لفظ جو ہے جملے کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے، یعنی جملے پر نہیں مفرد پر داخل ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا استعمال بطور حرف ابتدا ہوتا ہے، اور بطور حرف ابتدا جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ جملے پر داخل ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بل کے استعمال کے حوالے سے مفید ثابت ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے متعلقہ ٹیکسٹ میں بل جو ہے یہ جملے پر استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا طے یہ ہوا کہ یہ بطور حرف ابتدا استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر یہ بطور حرف عطف کے استعمال نہیں ہو رہا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حرف اضراب ہے. اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ جب یہ بطور حرف ابتدا استعمال ہوتا ہے تو اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بطور حرف ابتدا بل کی اقسام. تو جب یہ بطور حرف ابتدا استعمال ہوتا ہے تو یہ دو قسموں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک قسم کو کہا جاتا ہے اضراب ابطالی، اور دوسری قسم کہلاتی ہے اضراب انتقالی. تو لفظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے لیکن یہ اتنے مشکل ہیں نہیں. ابطالی جو ہے ابطال سے نکلا ہے، اور ابطال جو ہے با تو لام مادے سے باب افعال میں ابطل یبطل ابطالا، یعنی ابطال کرنا، باطل ثابت کرنا. اور انتقالی نون کاف لام مادہ باب افتعال انتقل ینتقل انتقالا، یعنی منتقل ہونا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مزید ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھ دی ہے کہ اضراب ابطالی کب ہوتا ہے، یہ جب اس سے پہلے بیان کردہ بات کا انکار و ابطال یعنی باطل ثابت کرنا مطلوب ہو، اور اس کے بعد یعنی اس سے مراد حرف بل ہے، اور اس کے بعد بیان کردہ بات کا اثبات اور تصحیح یعنی ٹھیک ثابت کرنا مقصود ہو. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس صورت میں جب یہ اضراب ابطالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ بلکہ نہیں، بلکہ یوں نہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ الفاظ سے کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے بعض مرتبہ اس سے پہلے مزید تاکید کے لیے لفظ کلا بھی استعمال ہوتا ہے. دوسری قسم اس کی ہے اضراب انتقالی، جب اس سے پہلے بیان کردہ بات کے انکار و ابطال کی بجائے اس سے یعنی اس بات سے، اس بیان سے انتقال یعنی دوسرے موضوع کی طرف آنا مقصود ہو. جیسے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہاں پر بھی بل استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر بل جو ہے یہ اضراب انتقالی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اضراب انتقالی کی صورت میں اس کا ترجمہ لفظ مگر سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اہم انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہر جگہ بل کو آپ دیکھتے ہی حرف عطف قرار نہیں دے دیں گے. آپ پہلے چیک کریں گے کہ بل کے بعد مفرد ہے یا جملہ ہے. اگر مفرد ہے تو پھر آپ اسے حرف عطف قرار دے دیں گے، اور اگر جملہ ہے تو پھر آپ اسے بطور حرف ابتدا استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن آپ کے آگے بھی بہت کام آئے گی. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور مزید کوئی بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو پھر میں اس کا ترجمہ جو ہے اتھینٹک ترجمہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی جزاک اللہ. کوئی کویسچن تو نہیں ہے آپ کا؟ اور کیونکہ آپ آج ہماری کلاس میں پہلی دفعہ تشریف لائیں گے تو اس حوالے سے ہم آپ سے نہیں، بس اظہار رائے ہے کہ جو آپ کے کام کے سلسلے میں بہت ہی بہترین کام آپ کر رہے ہیں، اور یہ کافی دور دور تک آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. چلیں جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. بس آپ لوگوں نے اسے آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ کوشش اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کام کو آگے لے کے چلیں، اور میرے بعد بلکہ اپنے بعد بھی اور آنے والی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، یہ سلسلہ
علم والا اور قرآن کا علم والا، ٹھیک ہے، اور وہ علم قرآن کا جو کہ عام طور پہ زیادہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، یہ جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو مفید بھی بنائے، اور اس علم کو پھیلانے کی وجہ سے ہماری جو آخرت میں کامیابی ہے، ہماری بخشش ہے، اس کا ذریعہ بنائے اس کو جی۔ تو جزاکم اللہ خیر جی۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ جو اتھینٹک ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، فارونی، تو تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو سمپل بلکہ کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو الحمدللہ جی، سورہ لقمان کی ایک آیت جو کہ آیت نمبر 11 تھی، یہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ لقمان کا ایک رکوع بھی مکمل ہو گیا جو کہ پہلا رکوع تھا۔ انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 ہوگی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔